बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज 3-4 जो अहम डेवलपमेंट हुई पिछले दिनों, उस पर थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। आज सबसे पहले तो जिस बात का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, जिस खबर का, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कनेडियन वज़ीर ख़ारजा मार्क गार्नियो को आज फ़ोन किया और उनके साथ जो पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन बंद किया गया उस पर बातचीत की, और फिर कोरोना के जो सिचुएशन थी इस पर भी बात की गई, और शाह महमूद कुरैशी ने उस पर जो यहाँ हालातें हुई उस पर भी उसका इजहार किया, और फिर पाकिस्तानियों का जो जिस तरह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने ख्याल रखा उसमें भी शुक्रिया अदा किया उनका। और जो ट्रैवल एडवाइजरी थी पाकिस्तान से मुतालिक उसमें जो बेहतरी की कनाडा ने, और फिर स्टूडेंट के हवाले से जो पाकिस्तान को उन्होंने एक जो फास्ट ट्रैक स्ट्रीम में शामिल किया जो 6 मुल्क हैं उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया और उनका शुक्रिया अदा किया। और इस ख्वाहिश का इजहार किया वज़ीर ख़ारजा ने, शाह महमूद कुरैशी ने, कि ये 30 दिन गुजरने के बाद होपफुली, चूँकि हमारी सिचुएशन खित्ते के बाकी ममालिक से कोरोना में जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत कम है, बहुत बेहतर है, तो इसलिए इस पर नज़रसानी की जाएगी। और दोनों वज़ीर ख़ारजा ने एक दूसरे के साथ बड़ी गर्मजोशी का इजहार किया और एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। तो ये प्रेस रिलीज़ जो है ये आज पाकिस्तान हाई कमीशन ने जारी की है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, जो एक इस सिलसिले की कड़ी है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक अमन का पैगाम और एक दोस्ती और भाईचारे की जो एक फ़ज़ा कायम कर रखी है पूरी दुनिया में। उसमें अभी शाह महमूद कुरैशी ने पिछले 4 मुल्कों का दौरा भी किया, जिसमें नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में उनसे बातचीत भी की, उनके वज़ीर ख़ारजा से और उनके सदूर से भी। और अभी फौरी तौर पर ये एक्शन लिया गवर्नमेंट ने कि जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 30 दिन के लिए पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई है, उस हवाले से कंसर्न शो किया। गो के उसकी जो यहाँ पर वजह बताई जा रही है वो ये है कि इनका ख्याल है और इनका कहना है कि जब पाकिस्तान से पैसेंजर्स यहाँ पे आए तो उनका जब टेस्ट यहाँ पे एयरपोर्ट पे किया गया तो वो नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आए पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पर आए तो उनका टेस्ट पॉजिटिव निकल आया। और इसी तरह इंडिया से भी सेम सिचुएशन थी। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमें ये खदशा इस बात का है कि पाकिस्तान से और इंडिया से लोग फेक जो है वो नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्टें लेके आ रहे हैं, जिस वजह से ये पाबंदी 30 दिन के लिए अभी लगाई गई है। चूँकि ये इसकी जो 3rd वेव चल रही है साउथ एशिया में, वो उसकी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत है उसमें, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में। तो ये एक इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कैनेडियन गवर्नमेंट ने। तो बहरहाल उस पर शाह महमूद कुरैशी ने उनको इस बात पर कोशिश की कि अब 30 दिन गुजरने के बाद आप इस पर रिव्यू करेंगे, और फिर जो फैटफ का इजलास आ रहा है उसमें भी आप पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे और पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान की हमायत करेंगे इस सिलसिले में। तो ये बड़ी खुशाइंद और बड़ी खुशगवार एक गुफ्तगू थी टेलीफोनिक दोनों वज़ीर ख़ारजा की, और ये एक नेक शगुन है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ज़रूर जब भी हालात अच्छे हों, बेहतर हों, तो एक प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का विज़िट जो है वो प्लान करना चाहिए कनाडा का, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं और दे आर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर हिज विज़िट। तो इस मामले में मैंने हाई कमिश्नर साहब से भी बात की थी उनके इंटरव्यू में, तो उनका भी ये ख्याल था कि जो ही ये हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह को विज़िट जो है वो प्लान करेंगे। दूसरी बड़ी अहम जो खबर थी कल परसों की, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट किया जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजी गई जो रकूम थी उस पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि ये चंद माह में इसमें $1 अरब से ज़ायद की रकम पाकिस्तान जो बैंकिंग चैनल से गई, जो कानूनी ज़राए से गई, उस पर खराज तहसीन पेश किया। प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑलवेज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत दिल के करीब है उनके,
اور اوورسیز پاکستانیز بھی لبیک کہتے ہیں عمران خان کی کال پہ. تو اس کے علاوہ انہوں نے جو ادارے اس سے ریلیٹڈ ہیں، بینکس ہیں، اسٹیٹ بینک ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کیا. تو یہ ایک اچھا رسپانس پرائم منسٹر کی طرف سے آتا رہتا ہے اوورسیز پاکستانیز کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان کو بیک اپ کرنے کے لیے. تو آئی تھنک کہ آج یا کل پرائم منسٹر اوورسیز پاکستانیز سے کلیدی ایک خطاب بھی کرنے والے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے متعلق بالکل دیانتداری سے اور ایمانداری سے سوچتے ہیں وہ کہ پاکستان جائیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور اپنے ملک کو کچھ واپس کریں جو شناخت تھی پاکستان نے انہیں. لیکن وہاں پر جس قسم کا پولیٹیکل ماحول ہے، جس قسم کا وہاں پر ادارہ جاتی جو ریڈ ٹیپزم ہے اور جس طرح وہ پینلائز کرتے ہیں بحث ہے لوگوں کو اسپیشلی، تو اس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں فکر مند بھی اور ان کے کنسرن بھی ہے اس معاملے میں. تو ابھی تک کافی ساری جو پرابلمز ہیں وہ نظر آ رہی ہے سسٹم میں، اور ان کو کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان پر قابو پایا جا سکے اور شارٹ کوئی وے نکالا جائے، کوئی ون ونڈو آپریشن والا وے نکالا جائے. کوشش ان کی جاری ہے اور آئی ہوپ، لیکن لوگوں کو اعتماد نہیں ہے بیسیکلی، کیونکہ جیسے وہ ایک انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل ایک وہاں سسٹم میں، جس طرح یہ پی ڈی ایم کی شکل میں یہ سب اکٹھے ہو کے اور ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، اس میں انویسٹر اور یہ جو لوگ وہاں جا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ڈیفینیٹلی سوچتے ہیں کہ آج تو عمران خان کی گورنمنٹ ہے، 2.5 سال گزر گئے ہیں، چلیں اگلے 2.5 سال بھی گزر جائیں گے تو نئی جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ آ کے پھر اپنی پالیسیز کرے گی اور اپنے ہی طریقے سے اس کو چلائے گی اور ساری ریورس کرے گی یہ ساری چیزیں، اور یہ ایک کھینچا تانی کا سلسلہ جاری رہے گا. یعنی پالیسیز جو ہے ان میں کوئی کنسسٹنسی کوئی نہیں، پھر ان کو جو ایک قانونی کور ہے وہ کوئی نہیں. بنیادی طور پہ ایک ریاست کا کور ہونا چاہیے کہ یہ قوانین بن گئے، یہ پالیسیز بن گئی، اب یہ گورنمنٹ چینج بھی اگر ہوگی تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پالیسیز وہ قانون چلتے رہیں گے. لیکن وہ ابھی قانون سازی کے جو معاملات ہیں وہ کسی طرف بھی نہیں لگ رہے اور وہ سارے کے سارے پینڈنگ پڑے ہیں. ابھی سینٹ کے الیکشن کے بعد اکثریت میں آنے کے بعد پی ٹی آئی کا یہ تھا کہ ہم قانون سازی میں تیزی کریں گے، لیکن اس میں بھی ابھی یہ ٹی ایل پی والوں نے جو وہاں پر ایک پہنڈ کھڑا کر دیا اس پہ حکومت مصروف ہو گئی، اور آئے دن کوئی نہ کوئی چیلنجز کچھ نہ کچھ یہ لیگ پولنگ جو ہے یہ جاری ہے. گورنمنٹ کو کسی طرح اتارا جائے، اور یہ سب جو ایک مافیا ہے پولیٹیکل لوگوں کا اور کاروباری لوگوں کا، یہ سب اکٹھا ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے یہ لوگ پیسے والے ہیں، یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، تو ان کے لیے ایک جو خاص قسم کا یعنی سلسلہ قوانین میں ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے آپ نے جو انجام تک پہنچانا ہے. کیونکہ ابھی تک تو یہی ہے کہ یہ کیسز بنتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، 5-6 ماہ اندر رہتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک جلد سے جلد پہنچانا چاہیے. تیسری بڑی خبر جو تھی وہ کل قاضی فائز عیسیٰ کا جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا، اس بارے میں سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، اور میں بھی قانون کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ گورنمنٹ کی پسپائی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا یو ٹرن ہے. ویسے تو انہوں نے اپوزیشن نے بدنام کر رکھا ہے، مشہور کر رکھا ہے کہ عمران خان ہر معاملے میں یو ٹرن لیتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری پاکستان کی سب سے بڑی ایپیکس کورٹ ہے یہ اس کا یو ٹرن ہے. جون میں شروع ہونے والا یہ جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو تو کویش کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، لیکن اس پر جو اگلا لائبل 10 رکنی بینچ نے اکثریت کے ساتھ جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ ایف بی آر جو ایک بڑا کریڈیبل اور آئینی ادارہ ہے وہ اس پر پوری تحقیقات کرے گا اور 90 دن میں اپنی رپورٹ جوڈیشل جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو پیش کرے گا. پھر اس کے بعد یہ آگے اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ نے شور مچایا، جس طرح الزام تراشی کی پریزیڈنٹ سے لے کے اور نیچے تک پرائم منسٹر اور ادارے اور جتنے بھی ان سے متعلق لوگ تھے ان کے بارے میں جو باتیں کی گئی، پھر ایون
ججز جو ان کے کولیگز تھے ان کو جس طریقے سے ہیوملیٹ کیا قاضی فائز عیسیٰ نے اور ان کی بیگم سرینا نے، یہ بڑا یعنی بڑا ہی ایک انفارچونیٹ قسم کا سارا ایپیسوڈ ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے بہت دفعہ جو اس کو بےعزت کیا ججوں کو، اور اپنے یعنی جذباتی انداز میں، اور اس میں کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی اس میں جو چیز پوچھی گئی تھی منی ٹریل، وہ جیسے نواز شریف نے اور زرداری اینڈ کمپنی انہوں نے آج تک نہیں دی سپریم کورٹ کو اور کورٹوں کو، سملرلی اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ نے اور اس کی بیگم نے وہ نہیں دی۔ باقی یہ وہاں پر کرتے رہے آرگومنٹ جو کہ بالکل فضول، کہ اس کو لائیو سٹریم کیا جائے، دکھایا جائے لوگوں کو، اور اس پر کئی دن یہ بحث کرتے رہے جو کہ لا حاصل تھی بحث۔ لیکن انہوں نے ایک چھوٹے سا جو معاملہ تھا کہ یہ جائیدادیں اس پیسے سے لیں، یہ پیسہ اس طریقے سے پاکستان سے باہر گیا، یہ چیزیں وہ نہیں بتا سکے اس کو سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ نے بالآخر سرینا کا بھی رونا دھونا سن لیا اور قاضی کا بھی سن لیا، کیونکہ وہ ان کا کولیگ جج ہے۔ تو یہ جو فیصلے اب دو آئے ہیں، ایک قاضی فائز عیسیٰ کے پٹیشن پہ جو 5-5 سے ہے، اور جو سرینا کا فیصلہ ہے اس کی بیوی کا وہ 6-4 سے ہے۔ تو اس میں اب جو سپریم کورٹ کا اپنا ڈیسیجن تھا پچھلا، اس کو سارے کو یعنی واپس لے لیا گیا اور اپنے ہی فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت تاریخ دن ہے ایک پاکستان کی سپریم کورٹ کا، کہ اپنے ہی فیصلے کو واپس لے لیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی جو رپورٹ ایف بی آر سے آئی ہے یا کسی قسم کی بھی دوسری تحقیقات ہیں، وہ ساری ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، سب کو بند کر دیا گیا، اور ایک کھلے الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی کارروائی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ وہ ان کا احتساب نہیں ہو سکتا، ان کے جائیدادوں کے متعلق انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، اور گورنمنٹ کوئی اس قسم کا ریفرنس نہیں بھیج سکتی۔ ابھی تو ہے شارٹ آرڈر آیا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں ڈیٹیل آرڈر میں کیا آئے گا، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت بڑا یو ٹرن لیا، اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک بدنما داغ کی طرح رہے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ وائس آف کینیڈا اردو۔ اس کو شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں۔ سی یو انٹل نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔